سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و ناظرین کرام، بحمد اللہ تعالی ماہ ذی الحج کے اس جمعۃ المبارک کی پاکیزہ نشست میں ہم سب حاضر و جمع ہیں، اور ماہ ذی الحج کو انسانی تاریخ اور اسلامی تاریخ دونوں میں ایک بڑا منفرد مقام حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کا کام کیا، اور پھر اس کعبہ کو مرکز انسانیت اور انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دیا۔ ہدی للناس اسے کہا، اور حج کی صورت میں سب سے بڑی اجتماعی اسلامی عبادت وہ بھی اسی ماہ ذی الحج میں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی تربیت اور حضور کی صحبت و سنگت کے عظیم شرف سے متصف جو عظیم جماعت صحابہ ہے، ان میں سے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، اور اسی ماہ ذی الحج میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کے لیے عظیم اعلان ولایت و مولائیت وہ بھی اسی ماہ ذی الحج میں ہوا۔ تو آج کی نشست میں اختصاراً اور اشارتاً صرف ہم ان دو شخصیات کے حوالے سے تبرکاً بات کریں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں آقا علیہ السلام نے خود غنی کا لقب عطا کیا۔ انہوں نے اسلام کی اتنی خدمت کی اور دین اسلام کے لیے اتنی مالی معاونت کی کہ ایک ایک نشست میں انہوں نے 300 اونٹ بھرے ہوئے مال اسباب سے آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ یعنی یوں سمجھ لیں جیسے 300 ٹرک آج کے دور میں مال اسباب کے بھرے ہوئے حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ جب پہلی مرتبہ آقا علیہ السلام نے تقاضا کیا، مطالبہ کیا، تو آپ نے 100 اونٹ پیش کرنے کا اعلان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوبارہ پھر جب مطالبہ کیا اور انہوں نے دیکھا کوئی اور نہیں اس کو رپلائی کر رہا، اس کو رسپانس نہیں کر رہا، جواب نہیں دے رہا، تو انہوں نے اٹھ کر پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تقاضے پر مزید 100 اونٹ بڑھا کر 200 اونٹوں کا اعلان کر دیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ کہا اور پھر بھی کسی نے اور نے کوئی پیشکش نہ کی، تو انہوں نے پھر 100 اونٹ مزید بڑھا کر 300 اونٹوں کا اعلان کر دیا۔ اور جب پوچھا گیا فرمایا اس لیے کہ آقا علیہ السلام کا ایک مرتبہ کہنا بھی بے نتیجہ نہ جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ حضور کوئی کہے کہ حضور نے تقاضا کیا، مطالبہ کیا یا اس طرف ترغیب دلائی
تو جو موجود لوگ تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی جواب نہ دیا اور اس پر حضور کی خدمت میں کچھ پیش نہ کیا، تو ایک مرتبہ بھی ان کا کہنا رائگاں نہ جائے، اس لیے ہر مرتبہ حضور کی خدمت میں 100 اونٹ پیش کرتے ہیں۔ پھر ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے جب اسی طرح دین کی خدمت کے لیے مال کا تقاضا کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے سامنے ڈھیر لگا دیا، ڈھیر، اور آقا علیہ السلام کا اس پر پھر رد عمل یہ تھا کہ حضور نے کچھ وہ سکے اشرفیاں یا درہم و دینار جو بھی تھے سکے، وہ آقا علیہ السلام نے اپنی جھولی میں ڈالے، اور جھولی میں ڈال کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس طرح مٹھی بھرتے اور ایسے اوپر لے جا کر انہیں چھوڑتے، ایسے مٹھی بھرتے اوپر لے جا کر چھوڑتے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ایسا کرتے ہیں، بچے کوئی چیز جھولی میں ہو تو ایسے کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی چشمان مقدسہ میں آنسو تھے، اور حضور نے کچھ ایک دو مرتبہ ایسا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا آج عثمان نے تیرے دین کی اتنی خدمت کی ہے کہ اب یہ زندگی بھر کچھ بھی کرے تو اس سے یہاں اور وہاں کوئی سوال نہ کرنا اور مواخذہ نہ کرنا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ وہ کتنی خوش ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل سے، اور یہ طرز عمل ان کا صرف آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں تھا، ان سے جب بھی کسی نے سوال کیا تو انہوں نے ہمیشہ اسی طرح فراخ دلی سے کام لیا۔ کوئی شخص تھا اسے آنکھوں کی کوئی بیماری تھی یا ویسے اسے کچھ شہد ضرورت تھا، شہد، تو اس نے پتہ کیا تو کہیں دکان سے یا بازار سے شہد نہ ملا، تو اسی کسی نے بتایا کہ بھئی وہ ان کا آ رہا ہے قافلہ، تو اس میں بہت ساری اشیاء ہوتی ہیں تو یقیناً شہد بھی ہوگا، تو ان سے رابطہ کرو۔ تو وہ پہلے ہی چلا گیا ادھر شہر میں داخل ہونے سے پہلے، اور جا کر کہا کہ مجھے کچھ شہد چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ بھئی اسے شہد دے دو۔ اب ہوتا اس طرح ہے کہ جو ملازم ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، وہ اپنے مالک کے بہت زیادہ بعض وفادار ہوتے ہیں، اور وہ ان کے لیے ایسا جذبہ رکھتے ہیں کہ بھئی کسی طرح ان کا نقصان نہ ہو یا کم سے کم ان کا خرچ ہو۔ تو اس نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ شہد ہے مٹکوں میں اونٹ پر، اب اس میں سے کیسے میں اس وقت سے تھوڑا سا نکال کے دوں؟ تو آپ نے فرمایا پورا مٹکا ہی دے دو، پورا مٹکا دے دو۔ اس نے پھر ایک جواز یا ایک اس نے بچاؤ کا طریقہ نکالا، اس نے کہا جی اونٹ پر 2 مٹکے دونوں سائڈوں پر لٹکے ہوتے ہیں، ایک طرف سے اتاروں گا تو دوسری طرف والا رہ نہیں سکتا، تو ایک مٹکا اس کو میں کیسے اونٹ کے اوپر جو ہے وہ باندھوں گا یا سنبھالوں گا؟ فرمایا دونوں دے دو، دونوں دے دو۔ تو اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا جی یہ 2 مٹکے جو اونٹ پر لدے ہوئے ہیں یہ کیسے اٹھا کر لے جائے گا، کیسے لے جا سکتا ہے؟ فرمایا اونٹ بھی دے دو، سبحان اللہ، اونٹ بھی دے دو۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ اونٹ بھی دے دو تو اس نے فوراً مہار اس کے ہاتھ میں پکڑا دی کھول کر اونٹ کی قافلے میں سے، وہ لے کر چل۔ اس نے کہا بھی کہ مجھے تھوڑا سا چاہیے، فرمایا نہیں بس اب لے جاؤ، تھوڑا نکلتا جو نہیں ہے اس سے تو سارا ہی لے جاؤ۔ تو جب وہ لے کر چل پڑا تو اپنے غلام سے پوچھا کہ میں نے تمہیں کہا تھوڑا سا دے دو، تم نے بہانہ کیا نہیں دیا، میں نے کہا ایک مٹکا دے دو، تم نے پھر بہانے کے طور پر جواز پیش کیا نہیں دیا، 2 مٹکے دے دو نہیں دیا۔ جب اونٹ کا کہا تو فوراً تھما دیے، اب نہیں بولے۔ اس نے کہا اب اس کے بعد مجھے خدشہ تھا کہ اگر وہ کہے گا کہ مجھے اونٹ لے جانا سنبھالنا نہیں آتا تو کہیں آپ مجھے بھی ساتھ نہ دے دیں کہ اونٹ کے ساتھ اس کو بھی لے جاؤ، اسے چلانا آتا ہے، اونٹ کو سنبھالنا آتا ہے، تو کہیں آپ مجھے بھی اس کے حوالے نہ کر دیں۔ آپ کی سخاوت اور فیاضی کو دیکھ کر میں نے کہا میں اپنے آپ کو تو بچا لوں نا۔ یعنی اس درجے کے غنی اور اس درجے کے سخی تھے۔ اور حضور کے سارے صحابہ یاد رکھ لیں، مومن کی صفات میں سے جو 2 اعلیٰ صفات ہیں یاد رکھیں، اعلیٰ صفات، ایک یہ کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا، باقی سارے عیب اکٹھے ہو سکتے ہیں، سارے عیب،
ایمان جھوٹ کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ ہم صبح و شام جھوٹ بولتے ہیں اور پھر نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تہجدیں پڑھ لیتے ہیں اور مختلف طرح کی اپنے اپنے ذہنی رجحان کے مطابق ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں سب کچھ برابر ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس نے جھوٹ بولا اس نے اپنے ایمان کے جسم پر کلہاڑی سے وار کیا، اپنے جسم ایمان کو لہو لہان کیا جھوٹ بول کر۔ تو ایک جھوٹ نہیں مومن کے ساتھ اکٹھا ہوتا، اور دوسرا مومن اگر ہوگا، ایمان جتنا پختہ ہوگا اتنا مومن غنی ہوگا، مومن سخی ہوگا۔ یہ دو چیزیں مومن کی نمایاں علامات میں سے ہیں، اور اس کی سخاوت، اس کا غنا، اس کی فیاضی وہ چشمے کی مانند ہوتی ہے، چشمے کی مانند، جیسے چشمہ بہتا رہتا ہے اور جو وہاں اس کے پاس چلا جائے اس سے پیاس بجھا لے۔ اب چشمہ کوئی ذرا کم بہہ رہا ہوتا ہے، کوئی زیادہ بہہ رہا ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، مگر مومن کی فیاضی، سخاوت، اس کا غنا یہ چشمے کی طرح ہوتا ہے، چشمے کی طرح۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مخصوص سمتوں اور جہتوں میں، ڈائریکشنز میں تو کچھ تھوڑا بہت ہاتھ کھولتے ہیں، مثلا مسجد میں دے دیا ہے، مدرسے میں کبھی کبھار دے دیا ہے، اور اس طرح کا معاملہ اپنی عمومی زندگی میں اپنے گھر والوں، اپنے اعزاء و اقربا رشتہ داروں، اپنے محلے داروں اور اہل معاشرہ، ان کے لیے ہمارا معاملہ بالعموم بڑا تنگ دلی کا ہوتا ہے، تنگ دلی کا۔ چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، عام استعمال کی چیزیں نہیں دیتے۔ یہ بخل ہے، یہ کنجوسی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جن چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے ان میں بخل ہے، ان میں عجب ہے، ان میں جبن ہے، ان میں طبیعت میں جو روک لینا ہے، طبیعت میں اس عنصر، اس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے۔ اور اپنے ایمان کو جو چیک کرنے کے مختلف پیمانے ہیں، ان میں سے ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ آدمی دیکھے کہ میری طبیعت میں دینا اور بانٹنا کتنا ہے، میری طبیعت میں کھلانا کتنا ہے، میری طبیعت میں خدمت کتنی ہے دوسروں کی۔ کسی کے سوال پر میرا دل تنگ ہو جاتا ہے، طبیعت میں گھٹن آ جاتی ہے اور چہرے پر قبض کے آثار آ جاتے ہیں، یا جب کوئی مانگتا ہے تو بلا سوچے سمجھے دے دیتا ہوں، بلا سوچ۔ جتنا طبیعت میں فیاضی ہوگی، سخاوت ہوگی، اتنا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان نکھرا ہوا ہوگا، ایمان کا چہرہ شاداب ہوگا، پر رونق ہوگا، اور اتنا بندہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوگا۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سخی اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ہے، چاہے وہ فاسق، فاجر، گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اور جو بخیل ہے، کنجوس ہے، اللہ کو ناپسند ہے، چاہے وہ متقی پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے تشریح میں جملہ کہہ رہا ہوں، چاہے ہر وقت مصلی پہ کیوں نہ چڑھا رہتا ہو، چاہے ہر وقت تسبیح کیوں نہ پھیرتا رہتا ہو، تسبیح چھوٹتی نہیں ہے۔ وہ چاہے مسجد میں بیٹھا ہو، مسجد میں تسبیح نہیں چھوٹتی، کوئی تعلیم کی بات ہو رہی ہو اس کی طرف کم دھیان ہوگا، تسبیح کی طرف زیادہ ہوگا، تسبیح جاری رہے گی، ہونٹ ہلتے رہیں گے، تعلیم کو سننے سمجھنے کی طرف دھیان نہیں ہوگا۔ یہ خود آدمی اپنے لیے خیر کا دروازہ بند کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ پھر باہر دکان پہ بیٹھا ہے، تسبیح چل رہی ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، مگر ایک ٹکا کسی کی خدمت کرنے کو تیار نہیں، کسی کی ضرورت پوری، کسی کا سوال پورا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی صرف مالی خرچ کرے، مالی طور پر غنی اور سخی ہو۔ طبیعت میں سخاوت ہو تو
پیسہ ٹکا نہ بھی ہو تب بھی 100 طرح کے راستے کھلتے ہیں، 100 طرح کے۔ کسی نے آپ سے کوئی کام کہہ دیا، آپ نے روشن چہرے کے ساتھ، خوبصورت چہرے کے ساتھ اور اچھے جذبہ دل کے ساتھ اس کا کام کر دیا، یہ بھی سخاوت ہے، یہ بھی سخاوت ہے۔ کوئی مشکل میں تھا، اس کے ساتھ اٹھ کر چل پڑا بندہ، یہ بھی سخاوت ہے۔ کسی کی ضرورت کو پوری کر، کوئی دوسرا مجبور ہے، کوئی پرابلم ہے، وہ اپنا کوئی کام خود نہیں کر سکتا، اس نے ریکویسٹ کر دی کہ آپ کر دیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ خود کیوں نہیں کر لیتے، آپ نے کہا کوئی مجبوری ہوگی، آپ نے اس کا کام کر دیا، یہ بھی سخاوت ہے، یہ بھی غنا ہے۔ یعنی اپنی جان کو دوسروں کے لیے پیش کر دینا، یہ سخاوت اور غنا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا کہ سارے صحابی غنی تھے، آپ کے سارے سخی تھے، مگر ان میں سے پھر جس کو مصطفیٰ نے غنی کہا، اس کے غنا کا عالم کیا ہوگا، اس کی سخاوت۔ کیونکہ ہم اس وقت تفصیلاً کوئی سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈسکس نہیں کر رہے، میں نے صرف ایک پہلو جو ہے وہ چاہا کہ سامنے رکھ دوں۔ ان کی شہادت کا دن بھی ہے، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی ولایت اور مولائیت کے اعلان کا دن بھی ہے، اعلان غدیر خم۔ بعض احباب کوئی ادھر کے کسی گروپ سے تعلق رکھتا ہے تو ادھر کے بیان کے لیے اپنے دل میں تنگی لاتا ہے، کوئی ادھر سے منسلک ہے تو ادھر کے لیے۔ یاد رکھے یہ سارے چمنستان رسالت محمدی کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، جس کا بھی ذکر آئے، جس کی بھی عظمت بیان ہو، دل باغ باغ ہو جائے، دل کھل اٹھے، دل کی کلی، پھر سمجھیں کہ ایمان ہرا بھرا ہے، ایمان سرسبز و شاداب ہے۔ اگر کسی کے دل سے تنگی آتی ہے دل میں تو سمجھ لیں کہ ابھی ایمان وہ اتنا ہرا بھرا نہیں ہوا، اس پر اتنی بہار نہیں آئی، رونق نہیں آئی۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری سفر اور آیا تکمیل دین کے نزول کے بعد جو آخری اعلان کیا ہے اجتماعی طور پر، اجتماع صحابہ میں، وہ مولائیت مولا علی شیر خدا کا اعلان ہے۔ اور اس اعلان پر سب سے پہلے جنہوں نے ایکسیپٹ کر کے حضرت مولا علی شیر خدا کو مبارک دی ہے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، وہ سیدنا فاروق اعظم۔ یعنی یہ بات کسی گھر کی، کسی مسلک کی، کسی مکتبہ فکر کی، کسی جماعت کی نہیں ہے، یہ اعلان مولائیت مولا علی شیر خدا، یہ مصطفیٰ کا اعلان ہے، اور اس کو قبول کرنا تقاضا ایمان ہے۔ یہ ذکر کسی کا کسی کے مقابلے میں نہ کیا جائے، ایک کا ذکر دوسرے کے ذکر کو محو کرنے کے لیے یا مبہم بنانے کے لیے نہ کیا جائے، ہر ایک کا ذکر اللہ کی رضا اور مصطفیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، پھر ہے ایمان۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا، ہلاک ہو گیا ہوتا۔ کسی سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے صبح کس حالت میں کی، آپ کے ایمان کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے؟ تو اس نے کچھ باتیں کہی۔ ایک بات یہ تھی، اس نے کہا میرے لیے زمین میں وہ کچھ ہے جو خدا کے لیے آسمانوں میں بھی نہیں ہے، میرے لیے، میرے پاس وہ کچھ ہے زمین میں جو رب کے لیے آسمانوں میں بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، یہ میرا حال ہے، صلاۃ پڑھتا ہوں۔ پھر اس نے کہا میں مبتلا فتنہ رہتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے کہ یہ سامنے کھڑے ہو کر کیسی باتیں کر رہا ہے۔
کہا میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کو بات پہنچی، آپ نے فرمایا عمر ٹھہرو، صبر کرو، پہلے اس کی بات سمجھو اس کی بات۔ اس نے کہا میرے لیے زمین میں وہ کچھ ہے جو اللہ کے لیے آسمانوں میں بھی نہیں ہے۔ تو سچ کہہ رہا ہے نا، اس کے بیوی بچے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے، اللہ ان سے پاک ہے۔ یہ کہتا ہے میں بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، تو صلاۃ بغیر وضو کے پڑھی جا سکتی ہے حضور پر درود کی شکل میں۔ اب جو اللہ کی بارگاہ میں یہ نماز ہے عربی میں وہ بھی صلاۃ ہے، جو مصطفیٰ پر درود ہے وہ بھی صلاۃ ہے، تو اس کی مراد اس صلاۃ سے درود پر مصطفیٰ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے نا، حضور پر چلتے پھرتے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے بازار میں، اب ہر وقت بندہ باوضو تو نہیں ہوتا تو درود پڑھ سکتا ہے۔ بھئی یہی تو فرق ہے، وہ جو اللہ کی نماز ہے اس میں پابندیاں ہیں بہت ساری، چونکہ بے شک فرض ہے مگر سنت مصطفیٰ کی ہے، اس میں پابندیاں ہیں۔ مخلوق کی ایک حد ہوتی ہے، اس میں سمت کی پابندی ہے، اس میں طہارت کی پابندی ہے وضو کی، اس میں زبان کی پابندی ہے، تعداد کی پابندی ہے، اوقات کی پابندی ہے، مگر مصطفیٰ پر درود پڑھنا یہ سنت خدا ہے۔ رب ہر حد سے پاک ہے، اس کی سنت بھی ہر حد سے پاک ہے۔ فرمایا میری نماز بے وضو نہیں پڑھ سکتے، مصطفیٰ پر درود بے وضو پڑھ سکتے ہو۔ میری نماز سوائے ایک سمت کے کسی اور سمت منہ کر کے نہیں پڑھ سکتے، مصطفیٰ پر درود جدھر منہ کر کے پڑھو قبول ہوتا ہے۔ میری نماز کے اوقات ہیں، فجر کی نماز فجر میں ہی پڑھی جائے گی، ظہر کی ظہر میں، حتیٰ کہ ممنوع اوقات ہیں 24 گھنٹے میں، طلوع کا، نصف النہار کا، زوال کا اور غروب کا۔ اس وقت اللہ کی عبادت سجدہ کی صورت میں نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا یہ چونکہ مصطفیٰ کی مخلوق کی سنت ہے اس لیے نہیں پڑھی جا سکتی، میری عبادت ہے بے شک، مگر مصطفیٰ پر درود میری سنت ہے، میں بھی ہر حد سے پاک، میری سنت بھی پاک۔ جب میرا سجدہ بھی نہیں کر سکتے اس وقت مصطفیٰ پر درود بھیج سکتے۔ سو چیزیں، تو اس نے کہا یہ وہ صلاۃ کی بات کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے میں مبتلا فتنہ رہتا ہوں، مبتلا فتنہ۔ تو بھائی اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ تمہارے مال اموال فتنہ ہیں، تو جو مال ہے اولاد ہے یہ آدمی کے لیے آزمائش ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، عمر ہلاک ہو جاتا۔ آقا شہر علم ہیں بلکہ کائنات علوم ہیں، اور اس کائنات علوم کا دروازہ وہ مولا علی المرتضیٰ ہے۔ اس لیے یہ سارے ذکر، ان ساری ہستیوں کا تذکرہ وہ خندہ پیشانی سے کیا کریں، روشن مسکراتے چہرے سے کیا بھی کریں، سنا بھی کریں، اور کسی ایک نسبت کو، کسی ایک گھر کی اجارہ داری نہ سمجھیں، نہ بنائیں، نہ بننے دیں۔ کوئی اگر کسی ایک کا تذکرہ کرتا ہے آپ کی طبیعت خوش بھی ہو، حتیٰ کہ کوئی کافر کرتا ہے، کافر، حضرت علی شیر خدا کا تذکرہ آج بھی سکھ بڑی رغبت سے کرتے ہیں، ہندو کرتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی ہندو اور سکھ ان کی فضیلت بیان کرے گا تو کیا میں بیان کرنا چھوڑ دوں گا اس کی مخالفت میں؟ نہیں، وہ اس پر اللہ کا کرم کہ اس سے اللہ نے یہ ذکر کروایا، اس ہستی کا، اس شخصیت کا، آپ اس سے بڑھ کر کریں کہ آپ کا حق زیادہ ہے، آپ کا حق زیادہ ہے۔ کسی کے ساتھ آپ کا کوئی نظریاتی اختلاف بھی ہو تب بھی اس کی مخالفت میں آپ اچھی نسبتوں کا حصول اور اچھی نسبتوں کا وصول کرنا کیوں چھوڑتے ہیں؟ ان کے فیوزات کیوں چھوڑتے ہیں؟ سو جو مواقع آئیں اس میں اپنے گھروں میں
اپنے بچوں میں، اپنے اہل خانہ میں ان ہستیوں، ان نسبتوں، ان شخصیتوں کا ذکر کیا کریں، کثرت کے ساتھ کیا کریں، اولاد کو اس راہ پر لگائیں۔ آپ زمانے کا باقی سارا علم سکھانا چاہتے ہیں مگر اس طرف آپ متوجہ نہیں کرتے، نتیجتاً اولادیں، بچے، نسلیں وہ اس نور سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جب محروم نور ہوتی ہیں تو ان کو راستے سجائی نہیں دیتے، وہ تاریکیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ نور سارا ادھر دین میں ہے، دین میں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر کیا نور کا سنگولر میں کیا، واحد میں کیا، اور گمراہی کا اور اندھیروں کا ذکر جہاں بھی کیا جمع میں کیا۔ یخرجکم من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نکالتا ہے اور روشنی میں لاتا ہے۔ یہ کہیں نہیں فرمایا روشنیوں میں لاتا ہے، روشنی ایک ہے، خواہ وہ نسبت خدا سے ہو، نسبت انبیاء سے ہو، نسبت اولیاء سے ہو، نسبت صحائف سے ہو، کتب سے ہو، روشنی کا سلسلہ ایک ہے، وہاں سے لے کر نیچے تک گمراہی کے ہزار چہرے ہیں، تاریکیوں کے ہزار اسباب ہیں۔ سو اس لیے اب خود اور اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ ان سب کو ان سب نسبتوں سے جوڑے رکھیں۔ یہی آپ کو منہاج القرآن نے ہمیشہ کہا۔ اس وقت جب ملک میں اس دھرتی پر ماحول یہ تھا کہ نسبتیں بٹ کر شدت اختیار کر گئی تھی، اور اس نسبت کا نام لینا وہ اپنی موت کو دعوت دینا تھا، بحمد اللہ تعالیٰ اس وقت ان ساری نسبتوں کو اکٹھا جوڑ کر رکھنے اور آگے فروغ دینے کا کام کیا۔ آج بحمد اللہ تعالیٰ ماحول بہت سازگار ہے مگر اس کے پیچھے کوئی 35-40 سال کا پتھروں نہیں کانٹوں پر کیا ہوا سفر ہے، لہو لہان پاؤں ہیں، زخم جسم ہے، تب جا کر آج یہ ماحول بنا۔ اب اپنی اولادوں، اپنی نسلوں کو اس محبت کی راہ پر، قربت کی راہ پر ہمیشہ چلانے کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں ان ساری نسبتوں کا فیض بھی عطا فرمائے اور ان کا سائبان بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔